میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بدعملی کا دور ہے۔ یقیناً ہم سب جتنے یہاں پر موجود ہیں، ہمیں سننے سنانے کا شوق ضرور ہے، لیکن مجھ سمیت ہم میں سے ہر شخص عمل کے اندر کمزور ہے۔ آج ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے، یا بعض لوگ اس لیے کہ ان کے کانوں کا چسکا ہے، وگرنہ عمل کے میدان سے ہم لوگ بہت بہت دور ہیں۔ حالانکہ زندگیاں عمل سے ہی بنتی ہیں، جنتیں عمل سے ہی ملتی ہیں۔ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بڑے تھے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن دریا کنارے بیٹھے ہوئے حدیث لکھ رہے تھے۔ حدیث لکھنے میں اتنے مشغول تھے کہ ساحل سے کشتی گزری، کشتی کے اندر ایک مسافر سوار تھا، اس مسافر نے چھینکا اور چھینک کر کہا الحمدللہ۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس بندے کی چھینک بھی میں نے سنی، اس بندے نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا، وہ بھی میں نے سنا، لیکن میں حدیث لکھنے میں اتنا مشغول تھا، اتنا مصروف تھا کہ میں اس کی چھینک کا جواب نہ دے سکا۔ آپ کو معلوم ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی چھینکے تو وہ کہے گا الحمدللہ، جس نے سنا وہ جواباً کہے گا یرحمک اللہ۔ لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں حدیث لکھنے میں اتنا مشغول تھا، اتنا مصروف تھا کہ باوجود سننے کے میں اس بندے کی چھینک کا جواب نہ دے سکا۔ فرماتے ہیں کہ کشتی نکل گئی، کافی آگے چلی گئی۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا ابو داؤد پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتا رہا، جمع کرتا رہا، لوگوں کو سناتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اگر ان حدیثوں کے اوپر تیرا اپنا عمل نہیں تو یہ لکھنا لکھانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا سب کچھ بیکار ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہیں پر میں نے رجسٹر کو بند کیا، قلم کو رجسٹر میں رکھا اور ساحل کے اوپر پہنچا، ایک کشتی والے کو میں نے بلایا۔ میں نے کہا دیکھو سامنے جو کشتی جا رہی ہے، مجھے اس کشتی کے قریب پہنچا دو۔ رقم طے کی، رقم طے کرنے کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کشتی میں بیٹھے اور کشتی والے کے پاس جہاں تک وہ پہنچ چکا تھا اپنی کشتی کو قریب کیا، اور وہی سوار جس نے چھینکا تھا اور کہا تھا الحمدللہ، امام صاحب نے اسے مخاطب کیا اور جواباً کہا یرحمک اللہ، اور اللہ کو کہا کہ بس اب واپس مجھے ساحل پر پہنچا دو۔ وہ کشتی والا بھی حیران ہو گیا کہ یہ منظر، یہ ماجرا کبھی زندگی میں نے دیکھا نہیں۔ کہنے لگا اتنے سے کام کے لیے آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا؟ امام صاحب فرمانے لگے تیری نظر میں جو اتنا سا کام ہے، اللہ کی قسم یہی سارا کام ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں لکھ رہا تھا، اللہ کے نبی کی احادیث میں پڑھاتا ہوں، اللہ کے نبی کی احادیث میں سنتا ہوں، میں جمع کرتا ہوں، میں نے اپنے آپ سے سوال کیا تھا اس وقت، ابو داؤد پوری زندگی اللہ کے نبی کے فرمان کو تو جمع کرتا رہا، لکھتا رہا، سنتا رہا، سناتا رہا، جب عمل نہیں ہے تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ چونکہ عمل سے ہی تو زندگی بنتی ہے، عمل سے ہی تو جنت ملتی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ اکرام موجود تھے، صحابہ کی مجلس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرے صحابہ، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، وہ صحابہ جن کی زندگیوں کا مقصد جنت، وہ صحابہ کے جو ایمان لے کر آئے، وہ صحابہ جنہوں نے نمازیں پڑھی، جنہوں نے روزے رکھے، حج و زکوٰۃ کیا، جہاد کیا، اللہ کی قسم وہ حیران ہو گئے۔ قیل یا رسول اللہ من یابا، صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے نبی بھلا وہ کون بدنصیب ہوگا جو خود سے جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی ہماری تو زندگیوں کا مقصد جنت، اللہ کے نبی ہم تو ایمان اس لیے لے کر آئے، اسلام اس لیے لے کر آئے، اللہ کے نبی یہ ہجرتوں کا سفر، یہ جہاد کا سفر، بچوں کو چھوڑنا، بیویوں کو چھوڑ دینا، کاروبار کو چھوڑ، اللہ کے نبی فقط اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے نبی بھلا وہ کون بدنصیب ہوگا جو خود سے جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، جس نے میری بات سننے کے بعد میری بات پر عمل کر لیا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری بات آ جانے کے بعد، میری بات کو سننے کے بعد میری بات کو قبول نہیں کیا، میری بات پر عمل نہیں کیا، فقد ابا، یہی وہ بدنصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ یارو میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، آج تک جتنی غلطیاں ہوئی، جتنی غفلتیں ہوئی، ان کو چھوڑتے ہوئے آج ایک نئے عزم کا ارادہ کریں، آج سے ایک نئی زندگی کا ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کی نیت سے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ زندگی عارضی ہے، اللہ کی قسم یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے اپنے ہی چاہنے والے، محبتوں کا دم بھرنے والے، مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والے مجھے تجھے منومن مٹی تلے دبا کے چلے جائیں گے۔ قبر ہوگی، تنہائی ہوگی، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، کوئی نہیں جائے گا ساتھ، نہ روپیہ پیسہ، نہ دھن دولت، نہ تجارت، اللہ کی قسم ہے سب کچھ رہ جائے گا، تنہا میں قبر کے اندر ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے۔ اس زندگی کی تیاری کرو موت سے پہلے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ وہ بہترین مسلمان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ آئیے، آج زندگی موجود ہے نا، یہ زندگی موجود ہے، یہ جو سانس چل رہی ہے اسی بات کی انڈیکیشن ہے کہ میری زندگی موجود ہے۔ میرے ہاتھ چل رہے ہیں، میرے قدم چل رہے ہیں، میری ناک سونگتی ہے، میرے کان سونگتے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، یہ ساری انڈیکیشن اس بات کی ہے کہ میری زندگی موجود ہے۔ ابھی توبہ کے دروازے اللہ رب العالمین نے کھولے ہوئے ہیں، تو یارو اس سے پہلے کہ موت آئے رب رحمان کو راضی کر لو، موت کا کچھ نہیں معلوم، اور مرنے کے بعد یقین کیجئے دو ٹھکانے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ مرنے کے بعد دو ٹھکانے، رب کا قرآن بیان کرتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کی بغاوت کی، جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا، اس دنیا میں دل لگا بیٹھا، حالانکہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کی بغاوت کی، اور بغاوت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ بغاوت کی تعریف مختلف لوگوں نے مختلف کی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک سوال چھوڑتا ہوں کہ ہم باغی اس کو سمجھتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا ہم کہتے ہیں کہ یہ باغی ہے۔ ہاں بھائی یہ باغی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن میرا سوال آپ سے ہے کہ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، یہ کون ہے؟ میرے محترم بھائیو، اللہ کی قسم یہ بھی باغی ہے، یہ بھی باغی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور جس کسی نے بھی اللہ کی بغاوت کی، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، ہری پگڑی باندھتا ہو، کالی نیلی پیلی سفید کوئی بھی باندھتا ہو، کسی قوم قبیلے کا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے بھی اللہ رب العالمین کی بغاوت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس عارضی غلیظ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب رحمان قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہے حقیقت، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ختم ہونے کے بعد آخرت میں دو ٹھکانے، پہلا ٹھکانہ میں نے بیان کیا، دوسرے ٹھکانے کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جو چاہنے کے باوجود گناہ کے قریب نہیں جاتا تھا، اللہ نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، توانائی دی تھی، جوانی تھی، تندرستی تھی، روپیہ تھا، پیسہ تھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ساری سہولتیں ہونے کے باوجود یہ اللہ سے ڈرتا تھا، ساری طاقتیں ہونے کے باوجود، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، جوانی کا جنون اور جوانی کا نشہ ہونے کے باوجود، بند کمرہ تھا، تنہائی تھی، خلوت تھی، لیکن یہ اپنے دل سے کہتا ہے دل تیری نہیں مانوں گا، اے دل تیری مان لی جہنم میں جلا دیا جاؤں گا، اے دل تیری مان لی جہنم میں تڑپا دیا جاؤں گا، اے دل تیری مان لی قبر میں عذاب ملے گا، اے دل تیری نہیں مانوں گا، تیری مخالفت کروں گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہش نفس کی تکمیل نہیں کرتا تھا، دل کہتا تھا کہ گناہ کر لے، دل کہتا تھا کہ دیکھ بند کمرہ ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں،
یہ اپنے دل کو کہتا ہے دل تیری نہیں مانوں گا، تیری مان لی غفلت کا شکار ہو جاؤں گا۔ اپنے آپ سے کہتا چل ٹھیک ہے، بند کمرہ ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے، کمرے بند، کھڑکی بند، کوئی نہیں دیکھنے والا، لیکن اپنے دل سے کہتا ہے دل ایک اللہ تو ہے، وہ اللہ کے جو سیاہ رات میں سیاہ پہاڑ کے اوپر سیاہ چوٹی کو رینگتا ہوا دیکھ لیتا ہے، کیا اس بند کمرے میں مجھے نہیں دیکھے گا؟ جب بھی یہ دل وسواس پیدا کرتا، گناہ کی طرف اس کو ابھارا کرتا، اپنے دل سے سوال کرتا، اپنے دل سے کلام کرتا اور دل کی نفی کر دیتا، انکار کر دیتا گناہوں سے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے خوش نصیب لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنتوں میں ڈالیں گے۔ دل کی مخالفت کرنا سیکھو یارو، یہ دل یقین کرو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اس دل کی انکار کر دیتا ہے، دل کی باتوں کو نہیں مانتا۔ عزیز بھائیوں، مختصر وقت کے اندر ایک ایسی نصیحت میں اپنے آپ کو اور آپ کو کر کے جانا چاہتا ہوں جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے۔ شروع میں نے آپ کو کہا کہ ہم سننے سنانے کے شوقین ہیں، پوری رات سیرت کا بیان ہوتا ہے، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھ کے سیرت کانفرنسز سنتے ہیں، صبح فجر کی نماز غائب، پوری رات سیرت کا بیان ہوگا جناب، خطیب شعلہ بیان، وائز شیری بیان، پوری رات تقریر کریں گے اور ان کی تقریر سننے والے صبح جناب مسجد سے غائب۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے ایسے سننے سنانے کا؟ کچھ فائدہ نہیں، یہ صرف ایک زبان کا چسکا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ میرا پسندیدہ خطیب ہے، یہ میرا پسندیدہ مقرر ہے، نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ پسندیدگی تب ہوگی جب میری زندگیاں تبدیل ہو۔ آؤ زندگی تبدیل کرنے کا عہد کریں اللہ رب العالمین سے۔ دیکھو ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہماری زندگی کے اندر ایک بہت اہم موضوع ہے، ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ اچھا وہ ٹاپک تو بہت لیندی ہے، وہ ٹاپک بہت بڑا ہے، اس مختصر سے آخر کے 15 منٹ کے اندر بہت مشکل ہے کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں جا کے، اس کی گہرائی میں جا کے سمجھا سکوں، لیکن کچھ اشارے کرنا چاہتا ہوں، کچھ اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، صلہ رحمی، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں، آپس میں ایک دوسرے سے قدورتیں، دل دور ہیں، دشمنیاں دلوں کے اندر موجود ہیں، نفرتیں دلوں کے اندر موجود۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ عبد الرحمن، اس کا نام کیا ہے؟ رقیہ کلثوم فاطمہ۔ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، غیبت ایک دوسرے کی کرتے ہیں، چغل خوری ایک دوسرے کی کرتے، واللہ کی قسم ہے آج غیبت کو کوئی جرم سمجھنے والا نہیں۔ مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت ہو رہی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر غیبت ہو رہی ہے۔ اتنی بڑی تباہ کاری ہے غیبت، اتنی بڑی تباہ کاری ہے یہ جھوٹ، اتنی بڑی تباہ کاری ہے یہ میرے محترم بھائیوں جس کا کوئی بیان نہیں ہے۔ ہم باقی گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، اپنی زبان کی ہلاکتوں کو ہم گناہ کوئی نہیں سمجھتے۔ اس سے باز آئیے، غیبت سے باز آئیے، نہ سننی ہے نہ سنانی ہے، نہ کسی کی کرنی ہے۔ کوئی اگر کرے تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو کہ غیبت کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، میرے بھائی کی بات میں اس کے پیچھے کرتا ہے، اللہ کے لیے باز آ جا، خود بھی گناہگار ہوتا ہے، مجھے بھی کرتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ غیبت سے باز آئیے، دوسری بات یہ کہ صلہ رحمی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ایک موضوع مجھ کو دیا تھا مدینہ مسجد، یہاں پی آئی بی کالونی کے اندر، انہوں نے موضوع مجھے دیا۔ جب یہ موضوع انہوں نے صلہ رحمی کا دیا، میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کرنا شروع کی، مطالعہ کرنا شروع کیا۔ انسان کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ 10 باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کوشش کے اندر میں مبتلا ہوا تو مجھے یاد آیا کہ یار میں نے بھی اپنے ایک رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے، کافی دن ہو گئے اس سے بات چیت نہیں ہے۔ اب میں پڑھتا رہا حدیثیں، کھنگالتا رہا حدیثیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے ہنس کے بولے تو اس سے ہنس کے بولے۔ بات سمجھیے گا، صلہ رحمی کی ڈیفینیشن آج میرے اور آپ کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملنا۔ اور یارو یہ تو کوئی کمال نہیں، اگر آپ مجھ سے ہنس کے ملتے ہیں، میں آپ سے ہنس کے ملتا ہوں، یہ کوئی کمال نہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے ہنس کے بولے تو اس سے ہنس کے بولے، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں. فرمایا کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اللہ اکبر. یقین کیجئے بڑا مشکل مسئلہ ہے. صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے جوڑے تو اس سے جوڑے، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے. بتاؤ ذرا اب اس حدیث کے اوپر ہم میں سے کتنے عمل کرنے والے ہیں؟ کتنے لوگوں نے مجھ سے تعلق توڑا ہوا ہوگا، کتنے لوگوں سے رشتہ داریاں ختم ہوئی بھی ہوں گی، لیکن میرے محترم بھائیوں مجھے پرواہ کوئی نہیں، چونکہ میں اپنے مطلب کا دین سننا چاہتا ہوں. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، او مومن کا یہ مزاج نہیں ہوتا. رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ تمہارا لنگڑا لولا اسلام رب رحمان کو قبول نہیں کہ جو چیز پسند آئے اسے لے لو، جو چیز ناپسند آئے اسے چھوڑ دو. مجھے جب یہ ٹاپک ملا صلہ رحمی کا، میں نے مطالعہ شروع کیا اللہ کے نبی کا ایک اور فرمان، لا يدخل الجنت القاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. میں حیران ہوا، میں پریشان ہوا. میں نے کہا یار اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے اور فلاں رشتہ دار سے میری کافی عرصے سے بات چیت بند ہے. اللہ گواہ ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. میں نے اپنی وائف کو بولا، میں نے کہا بلاؤ اس بندے کو، میرا سسرالی رشتہ دار تھا. میں نے کہا بلاؤ، مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا. اللہ کی قسم غلطی بھی اس کی تھی، میری نہیں، کیونکہ میرا ذاتی معاملہ تھا جس کی اس نے مخالفت کی. میری بیٹی کی شادی تھی اور شادی میں ایسے دیندار گھرانے میں کرنا چاہتا تھا جو خالص دیندار بچہ ہو، دیندار گھرانہ ہو. اب بات چیت خراب ہوئی، اس کے اوپر اس نے مخالفت کی کیونکہ ان کی سوچ کچھ اور تھی، ان کی سوچ دنیا تھی، میری سوچ دین تھی. اب اس موضوع کے اوپر جھگڑا ہوا، بات چیت بند ہو گئی، چلا گیا وہ. میں نے اپنی زوجہ کو کہا، میں نے کہا اس کو بلائیے. اس کو بلانے کے بعد میں نے اس کو سینے سے لگایا، گلے سے لگایا. جو اتنے دنوں کی دوری تھی، جو اتنے دنوں کی ناچاقی تھی، وہ اللہ کی توفیق سے ختم ہو گئی. اب جب میں ممبر پر کھڑا ہوا تو پورے اعتماد کے ساتھ، چونکہ رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. لوگوں وہ بات کہتے کیوں ہو جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اور یہ اللہ کے نزدیک بدترین گناہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک بدترین جرم ہے کہ ایک بات پہ تیرا اپنا عمل نہیں، لوگوں کو تو دعوت دیتا ہو. اب جب ممبر کے اوپر میں کھڑا ہوا، یقین کیجئے پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ جمعہ پڑھا کے جب نیچے بیٹھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولوی صاحب بات تو بڑی اچھی کی آپ نے، صلہ رحمی کے حوالے سے بات تو بہت اچھی کی آپ نے، لیکن ہے بڑا مشکل کام، ہم سے نہیں ہوگا. میں نے کہا واقعتاً بڑا مشکل کام ہے، لیکن اللہ کی قسم ہر وہ بندہ کرے گا جسے جنت چاہیے. یہ جھوٹی عزت، یہ جھوٹی انا میرے محترم بھائیوں یہی رہ جائے گی تو قبر کے اندر ہوگا. لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں. جو تعلق توڑتا ہے اس سے تعلق جوڑیے. یقین کیجئے اس کی بڑی فضیلتیں حدیث کے اندر موجود ہے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی ہے، صحابہ اکرام موجود. ایک صحابی سامنے سے گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، کہو جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو. صحابہ کے اندر جستجو پیدا ہوئی، جنتوں کے مشتاق تھے صحابہ، اور میرے نبی کے صحابہ جنتوں کے مشتاق تھے. صحابہ کے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کہا، ہم کو کیوں نہیں کہا؟ آج ہمارے اندر جستجو کس بات کی پیدا ہوتی ہے؟ یار اس نے 1000 گز کی کوٹھی لے لی، 1000 گز کا بنگلہ لے لیا، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس لینڈ کروزر گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اور میرے محترم بھائیوں، صحابہ میں دنیا کی دوڑ نہیں تھی، صحابہ میں جنتوں کی دوڑ تھی. صحابہ میں جنتوں کی دوڑ تھی. صحابہ سارے موجود،
سب کی موجودگی میں اللہ کے نبی نے ایک خاص بندے کی طرف اشارہ کیا، اس زمین کے اوپر جس کو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے، اس کو دیکھ لے۔ صحابی میں جستجو پیدا ہوئی، اس کے گھر پہ جا کے مہمان بن گیا، اس کے شب روز چیک کرنے لگا، اس کے معاملات کو دیکھنے لگا کہ اللہ کے نبی نے اسے کہا، مجھے کیوں نہیں کہا؟ اور میں بھی تو اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود تھا، نبی نے خاص پن پوائنٹ اس کو کہا کہ یہ جنتی ہے، جس کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے، اور مجھے کیوں نہیں کہا؟ یہ شوق اسے اس کے گھر پر لے گیا، اس کے گھر پر کچھ دن مہمان رہا، دیکھے اس کے شب و روز کو دیکھا، اس کے معاملات کو دیکھا، بالآخر اس بندے کے پاس پہنچا اور کہا، حضور بات یہ ہے، ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ سامنے سے گزرے، اللہ کے نبی نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ جس کو جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، اور میرے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ آخر تیرا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے جنتی کہا؟ لیکن میں تیرے گھر رہا، تیرے گھر میں رہنے کے بعد میں نے تیرے معمولات زندگی کو دیکھا، وہ نماز تو پڑھتا ہے وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، روزے تو رکھتا ہے وہ تو میں بھی رکھتا ہوں، اور قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے وہ تو میں بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار تو کرتا ہے اور وہ تو میں بھی کرتا ہوں، راتوں کی نماز کا تیرا معمول اور وہ تو میرا بھی معمول، لیکن تجھے جنتی کہا، مجھے کیوں نہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے، ہاں شاید ایک بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ جیسے انسان کو جنت کی خوشخبری دی۔ کہا وہ عمل یہ ہے، رات جب میں بستر کے اوپر سونے کے لیے لیٹتا ہوں، رات جب میں بستر کے اوپر سونے کے لیے لیٹتا ہوں، میں اپنے اللہ رب العالمین سے ایک معاہدہ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے ایک ڈیل کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے ایک سودا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، بڑا عظیم سودا ہے اور بڑا ہی آسان سودا ہے۔ کہتا ہے میں اللہ رب العالمین سے ڈیل کرتا ہوں، یا رب جس نے مجھے دکھ دیا، جس نے مجھے تکلیف دی، اللہ تیری رضا کی خاطر میں نے سب کو معاف کیا، تیری رضا کی خاطر میں نے سب کو معاف کیا۔ پروردگار بدلے میں اتنا چاہتا ہوں، پروردگار بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کی قسم اگر رب نے معاف کر دیا بیڑا ہی پار ہو گیا۔ اور یہ نمازیں، یہ روزے، حج و زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات، میرے محترم بھائیوں، یہ سب کچھ اس لیے کہ رب ہمیں معاف کر دے، رب ہمیں جنتیں عطا کر دے، اور ایک عظیم عمل کی وجہ سے کہ جس کے اندر اپنی انا کو مارنا ہوگا، اپنی انا کو مارنا ہوگا۔ سوچو تو ذرا میری اوقات کیا ہے، اللہ کی قسم حقیر ترین انسان ہو، یہ تو رب نے اتنا فضل میرے اوپر کیا کہ رب نے مجھے بولتی ہوئی زبان دی، وہ سونگنے والی ناک دی، دھڑکتا ہوا دل دیا، وہ پکڑنے والے ہاتھ دیے، چلنے والے قدم دیے۔ اتنے احسانات میرے اوپر میرے رب نے کیے، اور میں رب کے بندوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ رب کے بندوں کو معاف کرو میرے محترم بھائیوں، اس امید کے ساتھ کہ رب مجھے معاف کرے۔ کتنی غلطیاں ہیں میرے اپنے اندر، میں اپنا محاسبہ کروں صبح سے لے کے شام تک، اللہ کی قسم میرے جسم کا رواں رواں گناہوں کے اندر جکڑا ہوا۔ اگر رب نے مجھے میرے کسی ایک عمل کے بارے میں بھی پوچھ لیا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ رب کے بندوں کو معاف کرو اس امید کے اوپر کہ رب مجھے معاف کرے گا۔ جب نبی نے اس بندے کے لیے اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی، اس بندے میں خاصیت کیا تھی؟ وہ لوگوں کے قصور معاف کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرتا تھا۔ یارو، اگر جنت چاہیے تو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا، جو روٹے ہوئے رشتہ دار ہیں ان کو منانا ہوگا، خود جا کے منا لو، خود جا کے منا لو۔ دونوں ہی یہ سوچتے رہیں گے کہ پہل کون کرے گا، کبھی بات نہیں بنے گی۔ مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے، مجھے رب کی معافی چاہیے۔ وہ خود آگے بڑھو، سینے سے لگاؤ، بھائی کو بھائی سمجھو، اس دل کے اندر کسی کے لیے بھی ان نفرتیں، عدوتیں، قدورتیں کسی کے لیے نہیں۔ مومن کا دل صاف ہونا چاہیے، مومن کا دل بالکل شیشے کی طرح صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اس دل میں نفرتیں نہیں، محبتوں کو ڈالو۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔
او تو گناہگار، تو گناہگار، تو گناہگار، تو گناہگار، خالی میں نیکوکار، میں اکیلا حاجی صوم صلات کا پابند، وہ سارے ہی گناہگار۔ میں کہا کرتا ہوں اگر سارے ہی گناہگار، سب کو ہی تو نے جہنم میں بھیج دیا، ابے تو اکیلا جنت میں جا کے کیا کرے گا؟ سب کو تو نے جہنم میں بھیج دیا، وہ کافر، وہ کافر، وہ گناہگار۔ او میرے محترم بھائیوں، اپنے ان فتووں سے پرہیز کرو۔ اللہ کو معلوم کہ رب کی نگاہ میں کس کا کیا مقام ہے، رب کو معلوم ہے کس کی نگاہ میں اللہ رب العالمین کا کیا مقام ہے۔ ان فتوے بازیوں سے پرہیز کرو۔ ایک آخری واقعہ سناتا ہوں، 1:05 پہ جماعت ہے۔ ایک آخری واقعہ، ہم جنہیں گناہگار سمجھ کے دھتکارتے ہیں، ہم جنہیں کہتے ہیں کہ شرابی ہے یا زانی ہے یا جواری ہے، او میرے محترم بھائیوں، پہلی بات تو یہ سمجھ لو، مجرم سے نفرت نہیں ہوتی، اس کے جرم سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ قانون اپنے دماغ کے اندر بساؤ۔ تم نے گناہگار کہہ کہہ کے، مجرم کہہ کہہ کے لوگوں کو ہی دور کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی نے مجرم سے نفرت کی ہوتی، عمر بن خطاب اسلام لے کر آتے، اور اللہ کی قسم اسلام کے مقابلے میں عمر اسلام سے پہلے تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا، ربا عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت دے، اللہ عمر کے دل میں اسلام کی محبت کو ڈال۔ میرے محترم بھائیوں، مجرم سے نہیں، اس کے جرم سے نفرت کی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں کے اندر ایک بھائی نے ایک واقعہ سنایا، ایک بندہ شرابی تھا، شراب کے نشے میں دھت، لیکن ہمارے بھائیوں نے الحمدللہ اس کا تعاقب کیا، اس کا پیچھا کیا، روز اس سے ملاقات، روز اس سے ملاقات، کبھی بھی مجرم سمجھ کے، خطاکار سمجھ کے، شرابی سمجھ کے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کے پاس جاتے، اس کو سمجھاتے، اللہ کے بندے ایک دن زندگی ختم ہو جائے گی، منو من مٹی تلے دبا دیا جائے گا، تو ہوگا تیرے اعمال ہوں گے، رب کو کیا جواب دے گا؟ بالآخر ایک دن سمجھ آ گئی۔ اس بندے نے کہا کہ یار میں شراب چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ بھائیوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تو شراب چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہے تو اللہ کے رستے میں نکلو کچھ دن کے لیے، اس زمین کو چھوڑو۔ یاد ہے نا وہ 99 آدمیوں کا قاتل، جب اس کو صحیح راہب ملا تو اس نے کیا کہا؟ یہ مجلس چھوڑنی ہوگی، یہ زمین چھوڑنی ہوگی، تیرے جو جلیس ہیں، تیرے جو ساتھی ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ تو ان کے ساتھ رہے، چونکہ وہ تجھے دوبارہ اسی گناہ کے اوپر لگا دیں گے، لہذا اس بستی کو چھوڑ دو۔ بھائیوں نے جب اس بھائی سے شراب چھوڑنے کا وعدہ کیا تو اسے ساتھ یہ نصیحت کی کہ تو اللہ کی راہ میں کچھ وقت لگا۔ اس بندے نے وعدہ کیا، اچھا پوری زندگی شراب پیتا رہا، پوری جوانی شراب پیتا رہا، نماز چھوڑتا رہا۔ وہ میرے محترم بھائیوں، آخری کے دنوں میں، انتقال سے 2 دن پہلے اس نے شراب چھوڑی، لیکن جس دن اس نے شراب چھوڑنے کا ارادہ کیا، شراب چھوڑنے کا وعدہ کیا، اپنی ماں کی چھاتی سے لگا، اپنی ماں کے سینے سے لگا، اور رات بھر اس کی ماں کہتی ہے میرے سینے سے لگ کے روتا رہا، کہتا رہا امی جان پوری زندگی کا شرابی، پوری زندگی کا بے نمازی، امی جان چہ جائے کہ اب توبہ کر لی ہے، شراب چھوڑ دی ہے، لیکن اماں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر۔ یارو یاد رکھنا، رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، پوری زندگی کے گناہ ایک جھٹکے کے اندر رب معاف کر دیتا ہے۔ وہ رب وہ ہے جو کہتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے، قل میرے حبیب کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے حبیب میرے گناہگار بندوں کو میرا پیغام پہنچا دیجئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ پوری زندگی شراب پی ہے، جوا کھیلا ہے، پوری زندگی جو گناہ کیا ہے، آج احساس ہو گیا، آج پشیمان ہے، نادم ہے، پریشان ہے، چل آجا میرے پاس، آجا میرے پاس۔ پوری زندگی کا شرابی، جواری، زانی، آج احساس ہوا ہے، او مسلح بجا، ہاتھوں کو اٹھا، آنسوں کو بہا، آجا میرے پاس۔ ایک دفعہ کیا، ایک دفعہ، فقط ایک دفعہ کہ یا اللہ پوری زندگی گناہوں کے دلدل میں گزار دی، ربا آج احساس ہوا ہے، ربا میں تو خطاکار، میں تو گناہگار، لیکن ربا تو تو رحمان، تو تو رحیم، تو تو کریم، میرے اللہ آج کے بعد گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم رب تجھے معاف کر دے گا، تانا بھی نہیں دے گا، کھانا بھی نہیں دے گا کہ پوری جوانی گناہوں کے اندر گزارنے کے بعد اب بوڑھا ہوا ہے تو اب معافی مانگنے آیا ہے، اور نہیں، اللہ کی قسم ہے رب تانا نہیں دے گا، رب تیری سارے ہی معاف کر دے گا۔ رات بھر ماں کے سینے سے لگ کے روتا رہا، امی جان
پوری زندگی شراب پیتا رہا، گناہ کرتا رہا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ ماں نے کہا رے پگلے، رب تو رحمان رحیم اور کریم ہے، کیا ہوا اگر تو نے پوری زندگی گناہ کیا ہے، آج تجھے احساس ہوا، رب سے معافی مانگ لی، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ اگلے دن بھائیوں کے ساتھ نکلنے کا وعدہ تھا اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے۔ بھائیوں نے کہا چلو نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ بندہ جو پوری زندگی شراب پیتا رہا 2 دن پہلے چھوڑی، پوری زندگی نمازیں چھوڑتا رہا 2 دن سے پڑھنا شروع کی، پوری زندگی گناہ کرتا رہا اور 2 دن پہلے رب سے توبہ کی، اور اللہ کی قسم ہے بتانے والے نے مجھے بتایا کہ ان 2 دنوں کے اندر وہ تڑپتا رہا، وہ سسکتا رہا، وہ مچلتا رہا، ندامت کے آنسو بہتے رہے، اور ایک فکر، ایک احساس کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ نکلنے سے پہلے بھائیوں نے دعا کی، بتاتے ہیں کہ دعا کے دوران اس کے ہاتھ بلند تھے، آنسو بہ رہے تھے، رب کے آگے رو رہا تھا، اللہ کی قسم ہے اسی روتے روتے اس کی سسکیاں بند گئی، اور فرماتے ہیں کہ وہیں اس کی جان قبض کر لی گئی۔ پوری زندگی کا گنہگار 2 دن پہلے رب سے توبہ کی، اور توبہ بھی ایسے کی کہ پریشان پشیمان سسکتا تھا، تڑپتا تھا۔ وہ میرے محترم بھائیوں، رب رحمان اور رحیم ہے، رب کریم ہے، رب سے توبہ کیجئے، اللہ کریم میری اور آپ کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔